الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس پہ تھوڑی دیر لب کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں اعلان کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ گویا اللہ فرما رہا ہے، میں نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کے اوپر اور عورتوں کو محکوم بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورتیں محکوم ہیں اور مرد حاکم ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف جانے سے روکے۔ مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورت کو اسلامک بات بتائے، اسلامک بات سمجھائے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی طریقے بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے طور طریقے سکھائے اور بتائے۔ آج ہمارے قوم کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے قوم کی بیٹیوں کا حال ملاحظہ کریں۔ جب ہماری قوم کی بیٹیاں، جب ہم کسی کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، جب ہم کسی کے ساتھ اس کا شادی طے کر دیتے ہیں، جب ہمارے قوم کی بیٹیاں اپنے میکے سے اپنے سسرال جاتی ہیں، تو کچھ جگہوں پہ اور کچھ گھروں میں جو ہے ان بیٹیوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس لیے؟ آج میں اس اصلاح معاشرہ کانفرنس سے یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عورتیں بھی مردوں کے شانہ بدوش
قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہیں۔ جتنا حق مرد کا ہے اتنا ہی حق عورت کا بھی ہے۔ عورتوں کو ہم نیچے نہ سمجھیں، عورتوں کا پیر کی جوتی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے اس عورتوں کو بہت بڑا مقام سے نوازا ہے۔ اگر یہ عورتیں دنیا میں نہ آتی تو کوئی بھی مرد اس دنیا میں جو ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا۔ یہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے مردوں کا شان ہے، مرد عزت کی زندگی جی رہے ہیں، ورنہ عورتیں نہ ہوتی تو مرد کی زندگی جو ہے جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل کا ماحول ایسا بن چکا ہے، آج کے اس پرفتن دور میں ہر گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹیاں، بہو جو ہے بہت ہی پریشان ہے، بے حال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر والے، اس کے ساس اور سسر، دیور، بھوجائی، نند، یہ سب جو ہے اس کے اوپر جو ہے زور کستے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سوائے مرد کے عورت کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتی ہے۔ اگر عورت کھانا بنا رہی ہے اور مرد اسے بلا رہا ہے تو چولہے پر ہانڈی چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر اپنے شوہر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس جانے کا حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ اگر بھوجائی بلا رہی ہے، بھاؤج بلا رہی ہے تو اس کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے کام کو چھوڑ کر جائے۔ سسر بلا رہا ہے، اس کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے کام کو چھوڑ کر جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہیں نہیں لکھا ہے اگر تمہاری بہو جو ہے تمہارا خدمت کرتی ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بہو تمہاری خدمت کر رہی ہے، نند کی خدمت کر رہی ہے، ساس کی خدمت کر رہی ہے، دیور کی خدمت کر رہی ہے، تو ان سبوں کو چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی بہو کا شکریہ ادا کریں، اپنے بہو کا جو ہے شکریہ ادا کریں اور اسے تانا نہ دے، اسے ستائے نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہم اپنے بہو سے کام بھی کراتے ہیں اور اسے تانا بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم بھی ڈالتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ سسر کا کپڑا بہو دھوئے گی، ساس کا کپڑا بہو دھوئے گی، ساس کا پیر جو ہے بہو دبائے گی، سسر کو پانی نہ غسل کرنے کے لیے سسر کو پانی دے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیور کو نہانے کے لیے بہو پانی دے گی، دیور کا کپڑا بہو پھینچے گی، نند کا کپڑا بہو پھینچے گی۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی کھانا بنانے میں اگر کوئی گڑبڑی آ جاتی ہے، کوئی کسی چیز کا کمی ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اپنے بہوؤں کو ڈانٹو نہیں، اسے ستاؤ نہیں، اسے مارو نہیں، اسے نرمی سے اور پیار سے سمجھاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بہو جو ہے تمہاری خدمت کرتی ہے، دیور کی خدمت کرتی ہے، ساس کی خدمت کرتی ہے، نند کی خدمت کرتی ہے، تو تم جو ہے اس کا احسان مانو کہ وہ تمہاری خدمت کر رہی ہے اور تمہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی تک محدود نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اور بھی کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور بھی کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر شوہر بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے تو ساس اگر دیکھ لے اس کو تو اس کے اندر چڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھ کر کے سسر سے کہے گی کہ جاؤ، تمہارا بیٹا تو بے ہاتھ ہو گیا، اب تمہارا کہنا نہیں مانے گا، اب ہمارا کہنا نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ بیوی کا غلام ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شوہر بیوی کے ساتھ کھانا کھا لے، شوہر بیوی کا کپڑا دھول دے، شوہر بیوی کے کاموں میں مدد کر دے
تو اس کا غلام نہیں ہوا، بلکہ یہ سنت مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب حضرت عائشہ کبھی بیمار پڑتی تھی، چاہے کام میں مصروف رہا کرتی تھی، زیادہ کام ہو جاتا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنے بیویوں کے ساتھ مل کر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا جو ہے طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے مل کر کے کوئی کام کرتے ہیں، اس کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں، تو ہم بیوی کا غلام نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، انہیں خوش ہونا چاہیے، انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ساس اور سسر کو یہ سوچنا چاہیے کہ چلو ہمارے بیٹے اور بہو کے درمیان اخلاق اور محبت ہے، ورنہ کچھ ایسے گھر ملیں گے اور کچھ ایسے شوہر اور بیوی ملیں گے جن کے درمیان جو ہے اخلاق و محبت کا کوئی تقاضا نہیں ہے، وہ ہمیشہ جھگڑتے اور لڑتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کسی کے گھر میں شوہر اور بیوی ایک ساتھ کام کرتے ہوئے ملے، کھانا کھاتے ہوئے ملے، تو ساس اور سسر کو، دیور اور بھوجائی کو، نند کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے کہ رب تبارک تعالیٰ ہمارے بہو اور بیٹے کے درمیان جو ہے اخلاق اور محبت کو بنائے رکھے تا قیامت تک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی پیغام میں اپنے مسلم بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کی طرف سے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔